آپ نے جیسے سٹارٹ میں بتایا کہ بسم اللہ ہر صورت کے سٹارٹ میں ہے، لیکن جو سورہ توبہ ہے اس کے سٹارٹ میں نہیں ہے. ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سورہ توبہ کی تعلیم دی تو تب بھی انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یا اس میں بسم اللہ کی پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی. دیکھیے، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سارے ہی جو جواب دیتے ہیں وہ معروف جواب یہ ہے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے تو اس لیے آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی سورہ کا وہ تتمہ ہے، یعنی الگ تتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ساتھ ایک چیز اور لگا دی ہے. تو سورہ الگ سے نہیں ہے، وہ اعلان الگ سے ہے، اور سورہ پچھلی سورہ کے ساتھ وہ اصل میں اس کی کمپلیشن کرنے والی ہے. تو اس طرح سے ہے. تو ایک وجہ یہی ہے کہ وہ عذاب کا بیان ہے. لیکن جس قرآن مجید میں عذاب الرحمن کا ذکر ہو اس میں بسم اللہ کی لکھی جا سکتی ہے عذاب کے اوپر بھی. بلکہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کافروں کی جڑ کاٹ دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کافروں کی جڑ کاٹ دی ہے عذاب کے بعد. الحمدللہ الذی قطع دابر الکافرین. تو شکر ادا کیا عذاب پر شکر ادا کیا. اس سے آپ رحمان بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت رحمان ہیں. تو خدا نے اصل میں اپنی صفات کا، اپنی ذات کا تعارف بالکل مختلف کروا دیا ہے. جو ہمارے ذہن میں خدا کا تعارف ہے وہ ناقص ہے، وہ بس خود ہی پیدا کیا ہوا ہے میتھالوجیز کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حقیقی خدا کا تعارف کرا رہے ہیں کہ کس خدا سے واسطہ پڑھنا ہے تمہارا. وہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے کہ رشوت لے کر مان جائیں گے، وہ کوئی ایسے نہیں کہ باتوں میں لگ جائیں گے، ایسے نہیں ہے. اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے سورہ توبہ میں جب آیا ہے حکم تو بس آ گیا، کس کی مجال تھی ٹال سکتا.